حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین بڑے نیک گزرے ہیں۔ انہوں نے ان کے پیدا ہونے کے بعد میں یہ عہد کیا کہ ان کی پرورش جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے کی جائے گی۔ باپ نے اپنے ذمے یہ کام لیا کہ میں کبھی بھی ایک بھی لقمہ حرام کا اس کے پیٹ میں نہیں جانے دوں گا۔ ادھر سے ہی ماں نے اپنی ہستی مطابق کہا کہ گھر میں رہ کر کے جیسی مجھ سے ہو سکے گی میں اس کی تربیت کروں گی، اور اس کی گھٹی میں اس چیز کو شامل کروں گی کہ بیٹا کرنے والی ذات، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ نیک ماؤں کے جذبے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ اکثر ان کی تربیت میں اللہ اللہ کو شامل کیا کرتی تھیں۔ ادھر والد گھر سے کام کرنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے تو وہ دن بھر مزدوری کرتے تھے، شام کو واپس آتے تھے۔ اس بیچ میں یہ جتنا ہو سکتا تھا بچے کی تربیت میں یہی چیز داخل کرتی تھیں کہ کسی طرح سے بس اس کی زبان پر ہر وقت اللہ اللہ کا لفظ جاری رہے۔ کچھ عرصہ گزرا، جب حضرت سے بولنا آنا شروع ہوا نا تو ماں باپ نے دیکھ لیا کہ اب بچہ بولنے لگا ہے، اب بچے کے اندر بولنے کی طاقت آ گئی ہے، تو ان کی والدہ نے ان کو محلے کے اندر کسی گھر میں جہاں پر بچوں کی تربیت ہوتی تھی، پڑھائی ہوتی تھی، قرآن شریف پڑھایا جاتا تھا، اس گھر کے اندر ان کا داخلہ کروا دیا۔ اب یہ پڑھ کے جاتے تھے اور اس کے بعد میں لوٹ کر کے جب گھر آتے تھے نا تو ان کی ماں جو ہیں وہ کھانا ان کی موجودگی میں نہیں بناتی تھیں۔ انہوں نے یہ عہد لیا کہ میں کھانا اس کی موجودگی میں نہیں بناؤں گی، بلکہ جب یہ گھر سے چلا جائے گا تب میں کھانا بنا کر کے مختلف جگہوں پر چھپا کر کے رکھ دوں گی، اور جس وقت یہ آئے گا، اور ہوتا بھی یہی تھا، جب وہ آتے تھے تو آنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں، ان کی ماں نے تربیت میں یہ چیز شامل کی تھی کہ بیٹا پہلے مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور مجھ سے نہ مانگنا، کھانا اللہ سے مانگو۔ اگر پیٹ کے اندر بھوک لگی ہے نا تو بیٹے کھانا مجھ سے مت مانگنا، دینے والی ذات میری نہیں بلکہ اللہ کی ہے، اللہ سے مانگو، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ ماں نے تربیت ایسی کی، آتے تھے روز گھر پہ اور آنے کے بعد مصلی بچھا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ عطا فرما دے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگتے تھے نا اور دعا سے فارغ ہوتے تھے تو ماں کہتی تھی بیٹا ان ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیر لو اور جاؤ دیکھو گھر کے اندر کہیں نہ کہیں کھانا تمہیں مل جائے گا۔ اللہ کی ذات بڑی رحمان و رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رؤوف الرحیم ہے، بیٹے کھانا اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں عطا فرما دیا ہوگا۔ جب بیٹے سے یہ بات کہتی تھی نا تو وہ پورے گھر کے اندر وہ بچہ چھوٹا سا جا کر کے تلاش کرتا تھا تو کہیں نہ کہیں اس کو کونے میں رکھا ہوا کھانا مل جایا کرتا تھا۔ تو پھر جب وہ کھانا کھاتے تھے نا تو ماں کہتی تھی بیٹا بتاؤ کھانا کس نے عطا فرمایا؟ تو بچہ یہ نہیں کہتا تھا کہ ماں تم نے بنایا ہے، بلکہ ان کی زبان پر یہ آتا تھا کھانا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ماں پوچھتی تھی بیٹے کھانا کیسا ہے؟ تو بچہ کہتا تھا کھانا بہت اچھا بنا ہے۔ تو پھر پوچھتی تھی بیٹا یہ اچھا کھانا کون کھلاتا ہے؟ تو جواب دیتے تھے کہ اچھا کھانا میرا رب کھلایا کرتا ہے۔ یہ تربیتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ محلے کے اندر کسی گھر میں نکل گئیں اور یہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اتفاق کی بات کہ ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو ایک عورت کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ باتیں کر رہی تھیں، تو انہوں نے اچانک سے وقت پہ نظر ڈالی تو وقت کافی ہو چکا تھا۔ ایک انہوں نے ہائے اللہ کر کے چیخ ماری، تو اس کے بعد میں اس عورت نے سوال کیا کہ یہ چیخیں کیوں لگاتی ہو، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آج بہت بڑا غضب ہو گیا ہے، میری سالوں کی محنت پہ پانی پھرنے والا ہے۔ اس عورت نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ بات میں بتا نہیں سکتی۔ اب روتے روتے ایک چادر اپنے اوپر ڈالی اور اس کے بعد میں گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر یہ سوچتی جا رہی ہے یا اللہ میری محنت کا کیا ہوگا؟ میں نے تو اپنے بچے کو یہ سکھایا ہے کہ کھلانے والی ذات، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج جب میرا بچہ گھر پہنچے گا اور گھر جا کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے گا، نماز پڑھے گا اور پھر کہے گا یا اللہ بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے، آج جب اس کو کھانا نہیں ملے گا نا تو اس کے دماغ میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کبھی تو کھانا کھلاتا ہے اور کبھی نہیں بھی کھلایا کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ اس بات کا نکال لے، کہیں کوئی منفی سوچ میرا بچہ اس سے بنا لے، اس سے میرے اللہ میرے بچے کو محفوظ فرما۔ جب گھر جا کر کے دیکھتی ہے نا تو بچہ سو چکا تھا۔ بچے کو ایک چرپائی پر سوتا دیکھ کر کے کہنے لگی آج اس کے دماغ میں واقعی یہ بات آ گئی ہوگی کہ کھلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور کبھی کبھی نہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تڑپ گئیں۔ انہوں نے پھر بھی روتی روتی حالت میں جو کچھ بھی بنا سکتی تھیں جلد سے جلد انہوں نے وہ بنایا، اور اس کے بعد میں اس کو چھپا کر کے رکھ دیا۔ اٹھایا بچے کو جا کر کے، بچے کے کان میں کلمہ پڑھا اور کہا بیٹے اٹھ جاؤ۔ بچہ آنکھ ملتے ہوئے جب اٹھا تو اس سے کہنے لگی بیٹا آج میں چلی گئی تھی، تم نے کیا وہ کام کیا جو تم ہر بار آ کر کے کرتے ہو؟ جاؤ جا کر کے نماز پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ عطا ضرور فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا ماں کس چیز کی بات کرتی ہیں؟ کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ میں آیا ہوں تو مجھے اللہ نے کھانا نہیں عطا فرمایا؟ خدا کی قسم جب میں آیا تھا نا اور میں نے آ کر کے آپ کو دیکھا، میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، آپ مجھ کو نظر نہیں آئیں، مجھے بھوک لگی تھی، مجھے نماز کون پڑھواتا؟ اچانک سے آج میں نے خود ہی مصلی بچھایا، خود اس پر کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد میں 2 رکعت پڑھی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے اللہ
آج تو میری ماں بھی گھر کے اندر نہیں ہے، میری ماں کو جلد سے جلد میرے گھر لوٹا دے، یا پھر میرے مولا مجھے بہت بھوک لگی ہے، صبح سے بھوکا ہوں، مجھ کو رزق عطا فرما دے۔ خدا کی قسم کہتے ہیں ہونا کیا تھا، میں نے جیسے ہی نماز پڑھنے کے بعد مصلے کو ہٹانے کی کوشش کی، جیسے ہی مصلہ ہٹایا ہے ایک برتن کے اندر روٹی کے کچھ بہترین ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس روٹی کو جب کھایا نا تو میری زبان سے بنا کسی تکلف کے نکل گیا، یا اللہ تو ویسے تو بہت اچھا کھانا کھلاتا ہے، لیکن جو کھانا تو نے آج مجھ کو کھلایا ہے اس سے زیادہ بہتر میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا ہے۔ خدا کی قسم بچے کو سلا کر کے پھر ماں رونے لگی، مصلے پر گئی اور ہاتھ اٹھا کر کہا تھا مولا آج تو نے میری تربیت کی لاج رکھ لی، آج تو نے میری محنت کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ جس بچے کے دل میں نے یہ بات ڈالی تھی کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو نے اس بات کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ اے اللہ میں تیرا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے اولاد کی تربیت کیا کرتی تھیں۔ آج جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ چاہے باہر جا کر کے کچھ بھی کرے۔ ماؤں کو چاہیے کہ آج بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں اور کم از کم ان بچوں کی زبانوں پر کلمہ جاری کروانے کی کوشش کریں۔ کلمے کی برکتیں ایسی ہوں گی کہ یہ بچے بھی آگے جانے کے بعد میں اپنی زبانوں پر قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔